جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی کا علاج استغفار۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے حتیٰ کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی میت کو غسل دے اور اس کے عیبوں کو چھپائے اور دوسروں کے سامنے ان کا اظہار نہ کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح باہر آ جاتا ہے جیسے شکم مادر سے باہر آیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ بیٹیاں خدا کا دیا ہوا خوبصورت تحفہ ہیں، خدا کے لیے بیٹیوں کے سامنے بیٹا نہ مانگا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار کرتے اور جب کچھ مانگتے تو 3 بار مانگتے، اے اللہ میرے دل کو نور سے منور فرما دے، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اللہ کا ذکر تمام نیکیوں سے بڑا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ زندگی میں ایک ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ نفس غصے کی حالت میں درندہ، گناہ کے وقت بچہ، فراوانی نعمت کے وقت فرعون، سخاوت کے وقت قارون، بھوک کی حالت میں پاگل کتا، اور پیٹ بھرا ہو تو گدھا ہوتا ہے۔ دیکھ ناصر زمانے میں کوئی کسی کا نہیں، بھول جا اس کے قول و قسم، صبر کر صبر کر۔ مخلص ہیں تو مختصر ہیں، مطلبی ہوتے تو ہجوم ہوتا۔
जब ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ लो अब इंसानियत खत्म हो गई। अगर इंसान साबिर हो तो उसके साथ की गई हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। वो मुस्कुरा के सारे दर्द टाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। जान लो कि अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। किसी का दिल तोड़ने से पहले ये जरूर सोच लें कि बंदे की माफी बंदा ही देता है, अल्लाह नहीं। हर बात को नफासत के साथ समझना और कहना सीखो, इल्म भी आ जाएगा और अखलाक भी। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। रिश्ता इंसानों से बनाया जाता है, रिश्ते की आड़ में सांप से पाला पड़ जाए तो रिश्ता उसी वक्त खत्म कर दें। ये मत सोचें ताल्लुक कितना पुराना और कितना ज्यादा था। मुनाफिकत मुंह की बास की तरह होती है, अपनी का पता नहीं चलता और दूसरों की बुरी लगती है। लंबी जुबान इंसान की जिंदगी को छोटा कर देती है। तमीजदार लोग बदतमीज लोगों की बदतमीजी को भी बड़ी तमीज से बर्दाश्त करते हैं। रोना बहुत बड़ी जिल्लत है अगर इंसान के सामने हो, बहुत बड़ी इज्जत है अगर रब के सामने हो। पानी को चूस कर पियो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी को चूस कर पियो कि ये ज़ोद हजम है और बीमारी से बचाता है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हर वो मछली जिस पर छिलके न हो उसका खाना हराम है। जब अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो फिर शक में नहीं पड़ते, फिर बस अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हर रोज नमाज ज़हर के बाद 9 बार या हलीमो पढ़ें, इंशाअल्लाह कभी जिल्लत व रुसवाई का सामना न करना पड़ेगा। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करे तो वो खुशी करना 70 बार खाने काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। लफ्ज़ लड़कियां तशरी, किसी की जन्नत, किसी की इज्जत, किसी की बहन, किसी की रहमत। औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस शख्स को आंखों के मर्ज की शिकायत हो तो उसका मछली खाना उसकी आंखों के लिए नुकसानदेह है। बाप का दर्द समझती हैं, माँ के आंसू पोंछती हैं, भाई के दुख लेकर उन पे अपने सुख लुटा देती हैं। ये बेटियां भी तो माँ जैसी होती हैं। माँ बाप के आंगन में जरा जरा सी तकलीफ पर शोर मचाने वाली बेटियां ससुराल जाकर बड़े बड़े गम कैसे चुप करके बर्दाश्त कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ वो बेटियों जैसी नहीं होती। ब्याही गई बेटियों के मैके उस वक्त तक आबाद रहते हैं जब तक उनके माँ बाप हयात हों, वरना माँ बाप का साया उठ जाने के बाद वो घर उनका मैका कम और भाइयों का घर ज्यादा कहलाता है। बचपन में भाई बहन दिन में 10 दफा लड़ते थे और अगले दिन बात कर लिया करते थे, मगर बड़े होकर एक बार लड़ते हैं तो बरसों बात नहीं करते। बेटियां कब बाप की उंगली छोड़कर अपने नसीब का हाथ थाम लेती हैं पता ही नहीं चलता। बेटियां, या अल्लाह माँ की बेटी सलामत रहे। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश न करो। दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। उरूज पर तो हर कोई मिलाता है हाथों में हाथ, मुश्किलों में जो साथ चले उन्हें हम यार कहते हैं। मुझे बस यही यकीन रोने नहीं देता, मेरा नसीब लिखने वाली जात मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क तौबा किए बगैर सोना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ान को गौर से सुनने वाला बंदा कभी भी ज़हनी बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले ही से हो जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। इसलिए जिंदगी को गनीमत समझें। औरत और मर्द की सोच में ये फर्क है कि मर्द आने वाले कल का भी नहीं सोचता और औरत उसके साथ जन्नत में जाने तक का सोच लेती है। अगर आप लफ्ज आप और तू इंसान की हैसियत देखकर इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं।
आंख वाला वो है जो अपने आप को देखे। जिंदगी में जो लोग कोशिश नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं होते। तकब्बुर हक की मुखालफत करने और लोगों को हकीर जानने का नाम है। वालिदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाएं तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो गए। जो वालिद की कद्र करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कद्र करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। यतीम होना आसान है, मगर यतीम होकर जीना सबसे मुश्किल। ऐ अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, आमीन। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं, खुदारा उनकी कद्र कीजिए। रिश्तों का एक रूप मतलब परस्ती भी है। कठपुतली की तरह जी हुजूरी करते रहो तो सब ठीक, वरना लोगों की असलियत नजर आने लगती है और रिश्तों का सब भरम खुल जाता है। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वो उसको दुख देता है। लोग अच्छी सीरत के बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। आप किसी को भी जबरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि दोनों का ताल्लुक दिल और रूह से होता है। आदतें अचार नहीं होती कि डाल ली जाएं, आदतें तो दीमक होती हैं, ये लग जाया करती हैं। मेरी ज़हानत और शख्सियत धरी की धरी रह गई जब मेरा पाला अपने नसीब से पड़ा। अगर मुझे सिर्फ 1 घंटे में पूरी दुनिया को बचाना पड़ जाए तो यकीन करें कि मैं 55 मिनट बैठ कर सोचूंगा और सिर्फ 5 मिनट में असल में अमल करूंगा। जब आपका कारोबार छोटा हो तो आपको बहुत ज्यादा तवज्जो अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अपने दिमाग पर लगानी चाहिए। कामयाबी ज्यादातर उन लोगों के पास आती है जिनके पास उसे देखने का वक्त भी नहीं होता। लोग आपको बेवकूफ और कमजहन ख्याल करते हों, ऐसे में बजाय इसके कि आप अपनी जबान खोलकर उनकी तस्दीक कर दें, चुप रहना ही भला। चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखें, ये पुरसुकून रहने का बेहतरीन तरीका है। जिंदगी की सबसे बड़ी अजमत कभी शिकस्त न खाने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठने में है। मेरे नज़दीक जिंदगी की मुसीबतें कम करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को मसरूफ कर लिया जाए। मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को जहनी मरीज बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है। इंसान की असल मौत उस वक्त होती है जब वो किसी के दिल और दुआओं से निकल जाता है। जिंदगी का सबसे उदास लम्हा वो होता है जब किसी ऐसे शख्स को अल्लाह हाफिज कहना पड़े जिसके साथ आप जिंदगी गुजारना चाहते हो। जिंदगी में लोगों से बस इतना ही सबक मिला, जिनको हम जितना खास करते गए उनकी नजरों में उतने ही आम होते गए। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज है जिसे पढ़ने में 1 सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी जिंदगी लगती है। जिस इंसान की सांस निकल जाए वो जिंदा नहीं रहता, और जिससे एहसास निकल जाए वो इंसान नहीं रहता। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़बान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें, लहजों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हर इंसान अपने जैसे ही इंसान की तरफ माइल होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स चाहे कि उसका बदन हल्का फुल्का रहे और ज़्यादा मोटापा न चढ़े और बहुत गोश्त न बढ़े, उसे चाहिए कि रात का खाना कम कर दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपने बच्चों का बोसा लिया करो क्योंकि तुम्हें हर बोसे के औज़ जन्नत का एक दर्जा मिलेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना ही सीख ले।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو کیونکہ تمہیں ہر بوسے کے عوض جنت کا ایک درجہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان پیار و رحمت رکھتی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ پھر جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو ہمارا ایک اور مرتبہ مقابلہ ہوا، مگر اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا، پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار ان کی زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن کہا، کیسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت و ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دو، وہ تمہاری چاہت کو اور خوبصورت بنا کر تجھے عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند، علم اور بردباری کی زینت اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عورت کے لیے شوہر کو راضی کرنے سے بڑھ کر کوئی شفاعت نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں مناسب گھرانے میں شادی کرو کیونکہ خاندان کی خصوصیات بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔ مختصر یہ کہ اچھے لگتے ہو، طویل یہ کہ تمہاری چاہت کی داستان لمبی ہے، زوال یہ کہ تم دور ہو، کمال یہ کہ ہم جی رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتنی کثرت سے ذکر اللہ کرو کہ منافق لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں۔ ذکر صرف پاک و صادق لوگوں کا مشغلہ ہے اور یہ اطاعت الہی ہے، فرمان حق تعالی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے
اسے ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جن پر اللہ پاک نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ بس یہی سوچ کر زیادہ شکوہ نہ کیا میں نے کہ اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے۔ ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک انصاری کے سرانے ملک الموت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آسانی کیجیے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسکین رکھیے اور دل خوش کیجیے، واللہ میں خود با ایمان کے ساتھ نہایت نرمی کرنے والا ہوں۔ سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، تمام دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں، خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں، ہر دن میں میرے 5 پھیرے ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں جتنا وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقین مانیے میں تو ایک مچھر کی جان قبض کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے۔ عورت کے پردے کی سب کو فکر رہتی ہے، سب پوچھتے ہیں کہ عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ کیا کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے؟ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ عورتوں کی صفات کی پرواہ ہی کون کرتا ہے؟ کون پوچھتا ہے کہ عورت کس درجہ صاحب کمال ہے؟ مرد کو تو عورت کا سراپا ہی اٹریکٹ کرتا ہے، وہ بیچاری خود کو سجاتی نہ پھرے تو اور کیا کرے۔ پپیتے کا درخت اتنا سمجھدار ہے کہ پانی کو چوٹیوں تک لے جاتا ہے، پھر پتوں کی ایک الگ ڈیزائن بناتا ہے، پھل کے اندر الگ ذائقہ بھرتا ہے اور بیج کو ایک الگ رنگ دیتا ہے۔ نہیں، یہ پپیتے کے درخت کی کاریگری نہیں، بلکہ اس مصور کی قدرت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 8 قسم کے لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ شامی میں لکھا ہے کہ جن لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ 8 قسم کے لوگ ہیں: شہید، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، مرض طاعون سے فوت ہونے والا، طاعون کے زمانے میں طاعون کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا جبکہ وہ اس پر صابر و ثواب کی امید رکھنے والا ہو، صدیق، بچے، جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا، ہر رات سورہ تبارک، سورہ ملک پڑھنے والا۔ غسل دینے کے بعد میت کو پورے محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ کامیابی کی دعا: مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ استغفر اللہ 50 سے زیادہ مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 30 سے زیادہ مرتبہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 31 سے 33 مرتبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلوگزار بن گئی۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 20 سے 22 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو پڑھتے۔ کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کئی لوگ زہر پی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ بچنے کے لیے ہسپتالوں میں جاتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں۔ واہ میرے رب، تیری عظمت اور شان کی کیا کہنے۔